اور مودی کون ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہاں آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ ٹیررسٹ کیمپ ہے، کہ سی پیک جو ہے ایٹ لیسٹ جو ہے اگر ختم نہیں ہوا تو ایک فریز پروجیکٹ کے طور پہ رہے گا۔ ان کے ایمبیسیڈر جو ہے نہ صرف اپنی ثقافت کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنے بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ گلوبل ٹائمز چائنا کا اخبار ہے، اور آپ کو پتہ ہے چائنا میں صحافت کیا ہے؟ چائنا کے اندر وہی کچھ چھپتا ہے جو سرکار چاہتی ہے، تو لہذا سرکار کی انڈکلیئرڈ پالیسی جو ہوتی ہے، جو وہ ان کا دفتر خارجہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، وہ ان کے اس طرح کے اخبارات اپنے ایڈیٹوریل کے ذریعے لکھ دیتے ہیں۔ اس کے اندر ایڈیٹوریل چھپا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے کانفلکٹ کے اندر چائنا جو ہے وہ کسی کی سائیڈ نہیں لے گا، یعنی کہ نیوٹرل رہے گا، اور اگر ہوا تو ہم میڈیشن کروائیں گے، دونوں کے درمیان مذاکرات کروائیں گے۔ اس کو کیا کہا جائے کہ ایک روٹین کی بات ہے، یا پاکستان کو چائنا نے تھوڑا سا تنکا کرایا ہے کہ ہم سی پیک پہ ان کے لیے کافی کولڈ شولڈر رسپانس رکھتے ہیں؟ 8 مہینے کے دوران سی پیک کے متعلق تمام پروجیکٹ کا صرف 4% بجٹ بھی ہم جاری نہیں کیا ہم نے، ہماری حکومت نے۔ تو اس صورت کے اندر ہماری رہنمائی کیجئے گا کہ کیا یہ کوئی چینج آف ہارٹ نظر آ رہا ہے یا روٹین کی بات ہے؟ مسلسل ہم ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس کے اوپر ہمیں ایک بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پوری دنیا میں سے کسی ایک ملک سے ہم مذمت حاصل نہیں کر سکے اس ایونٹ کی کہ ہماری فضائی حدود کی یا ہماری سوورنٹی کے اوپر جو حملہ ہوا، جارحیت کی گئی بھارت کی طرف سے، لیکن انڈیا نے ایک جارحیت کی، ہماری سرزمین کے اوپر آ کر بارود گرایا، اور یہ ایک کھلی جارحیت تھی۔ لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں سے آج تک کی ڈیٹ کے اندر جو ہے ایک بھی مذمت ہمارے کسی دوست ملک نے بھی اس واقعہ کی نہیں کی۔ اور مودی کون ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہاں آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ ٹیررسٹ کیمپ ہے یا یہاں سے کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور پھر آج خود ہی اس کے اوپر امپائر بن کے جو ہے وہ اٹیک کروا دے؟ یہ آج اس نے طیارے بھیجے ہیں، کل کسی جگہ میزائل مروائے گا، تو اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے اس چیز کے اوپر۔ لیکن نہ تو ہمارا فارن آفس نہ ہماری گورنمنٹ کسی بھی ملک سے ابھی تک کوئی اس کے اوپر جو ہے ایک سٹیٹمنٹ حاصل نہیں کر سکی ہے، جس میں چین بھی شامل ہے۔ بلا وجہ نہیں ہے رضوان رضی صاحب، کچھ عرصے سے وفاقی دارالحکومت کے اندر ایک بات زیر گردش ہے کہ سی پیک جو ہے یہ اب ایٹ لیسٹ جو ہے اگر ختم نہیں ہوا تو ایک فریز پروجیکٹ کے طور پہ رہے گا۔ اور دیکھیں کوئی ایتھوپیا، کمبوڈیا، کوئی ایک ملک یہ نہیں اب تک تلاش کر سکے جس سے کوئی 2-4 سٹیٹمنٹس دو ملکوں سے یہ دلوائیں، حتیٰ کہ اپنے دوست اسلامی ممالک کے اندر سے بھی یہ سٹیٹمنٹ نہیں نکال سکے، اور میں اسی کو گورنمنٹ کا بہت بڑا فیلور۔ اور پھر چلیے بعض معاملات ہوتے ہیں قومی مفاد کے لیے ہمیں ان پہ ضرور بات کرنی چاہیے، لیکن کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس پہ ہمیں اپنے آپ کو ننگا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں ضرور لوگوں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ اگر آپ نے دنیا میں زندہ رہنا ہے تو پھر آپ کو ریلیشن رکھنے پڑیں گے، لیکن ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ پاکستان کو گیا گزرا ملک نہیں ہے کہ ہمیں ایتھوپیا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں دیکھیں جو ملک میٹر کرتے ہیں نا، ہمیں ان کی ضرورت، کوئی شک اور شبے والی بات نہیں۔ پاکستان کی ڈپلومیسی کا ہمیشہ سے فیلئر رہا ہے۔ ہم نے جتنے ڈپلومیٹ تعینات کرتے تھے وہ سیاسی بنیادوں پر تعینات ہوتے تھے اور وہ وہاں جا کے کاروبار کرتے تھے۔ انڈیا آج سے نہیں، وہ بڑا متحرک ملک رکھا، ان کے ایمبیسیڈر جو ہیں پوری دنیا میں وہ نہ صرف اپنی ثقافت کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنے بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ اپنے سیاسی گول اچیو کرتے ہیں، وہ مفادات اپنے اچیو کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو آپ جو تھے کسی کو نوازنا ہوتا تھا تو اس کو کسی اچھے ملک میں آپ ایمبیسیڈر لگا دیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ایک دن کی نہیں ہے۔ ہم دوست احباب کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی 1 ارب ڈالر دے دے، کوئی 2 ارب ڈالر دے دے، کوئی 3 ارب ڈالر دے دے، اور 3%، 2.5% پہ دے دے۔ ورلڈ بینک کا قرضہ تو آدھے % کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ہم آئسولیشن میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جا نہیں رہے، میں کہہ رہا ہوں نظر آ رہے ہیں۔ اس کا کوئی ریورسل یا سٹاپ بھی ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کا فیلئر ہے کہ بیوروکریسی کو ہم صرف الزام دے دیں۔ بیوروکریسی تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل کتنی ڈری ہوئی، کتنی خوفزدہ ہے۔ جی جی جی۔ بیوروکریسی کوئی ایسا کام کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کا عمران خان نے کئی بار شکوہ بھی کیا۔ معاملات کو وہاں جاتے دیکھ رہا ہوں جہاں ہم بھارت کے مطالبات کو تسلیم کر رہے ہیں، جہاں ہم ان لوگوں کو جن کے بارے میں وہ دہشت گردی کی وہ جو راگ الاپتے ہیں، اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ہم ان کو اس کیمپ کو مان رہے ہیں۔ ہم نے وہ تمام اقدامات آہستہ آہستہ کرنے شروع کر دیے۔ یہ گورنمنٹ جو ہے
बैक फुट पे जाना शुरू हुई है। किसी किस्म का कोई मुतहर्रिक रोल हमारी एम्बेसीज और एम्बेसडर्स नहीं प्ले कर रहे हैं। हमारे फॉरेन ये तो हमेशा से रहा है, इसका इस गवर्नमेंट से क्या ताल्लुक? एक स्टाइलिश अंदाज में छोटी सी स्पीच कर देते हैं, लेकिन ना उस स्पीच के अंदर कोई जान होती है, ना एक अग्रेसिव तरीका होता है। आपको देखिए, आप अपने व्यू पॉइंट को प्रोजेक्ट करते हैं, आप आइडियलिज्म में तो नहीं रह सकते, आप एक रियलिज्म में फॉरेन पॉलिसी को प्रोपेगेट करते हैं दुनिया के सामने। बिल्कुल ठीक। वो तो हमें एक वाइब्रेंट तरीका